بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام نجیب یا فاہیہ تھا، جس میں اختلاف ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس انسان کا نام مصعب بن ولید تھا، جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ناظرین، فرعون کی حکومت کو کئی سال گزرتے گئے اور اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کو گرا دے گا۔ فرعون کو لگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے، لیکن ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے اور وہ مصر کے سارے گھروں کو جلا دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون ڈرا ہوا نیند سے اٹھا اور اس نے اپنے سارے نجومیوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں اس خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ایجپشنز ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، لیکن ایک دن اس کے ایک نجومی نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرتے جا رہے ہیں، اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم مار دیتے ہیں۔ اس طرح تو کوئی بھی مرد باقی نہیں بچے گا جسے ہم غلام بنا سکیں اور کام لے سکیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی ترکیب سوچنی ہوگی جس میں ایک سال اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے اور دوسرے سال اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس کی بات کو سمجھا اور اس کے بعد اسی طرح ہونے لگا۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جانا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا۔ لیکن اس کے اگلے سال جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر تھا کہ ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تب ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کو مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے کنارے جا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں چھوڑا تو اللہ نے ٹوکری کو حکم دیا اور یہ تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے کنارے دریا پر آ گئی۔ وہاں سے محل کے نوکروں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی ایک نیک اور اچھے دل کی عورت تھی۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے بیٹا ہو۔ اس نے فرعون سے اسے اپنے پاس رکھنے کا کہا اور فرعون نے اسے اجازت دے دی۔ ناظرین، کیونکہ فرعون اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت حیران تھا، جس طرح وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا کہ وہی سچا رب ہے، اور یہی نہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کو مار دیا جانا تھا۔ یہ سب اس رب کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت اور دین کا علم عطا کیا تھا۔
ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو کچھ مصر کے لوگ پیٹ رہے تھے۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس انسان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی انسان جسے کل لوگ مار رہے تھے آج پھر وہ ایک لڑائی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم تو مجھے جھگڑالو لگتے ہو، تمہارا تو ہر روز کسی نہ کسی سے کوئی جھگڑا رہتا ہے۔ اس پر اس انسان کو لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ جو مصر کے لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سب سن لیا اور جا کر درباریوں کو خبر دے دی کہ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا دیا کہ قاضی نے تمہارے خلاف مقدمہ چلا دیا ہے اور تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ بھاگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پتہ چلا وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے باہر گئے۔ ناظرین، ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے نہ کچھ کھانے کے لیے تھا۔ وہ گرم ریت پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دیں، اس لیے وہ چلتے گئے۔ وہ مدیان کی طرف سفر کر رہے تھے جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 8 راتوں تک سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے اور یہ رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ ناظرین، انہیں بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی کیونکہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا اس کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے اس چشمے سے اپنے دیور کو پانی پلایا اور واپس چلی گئی۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتایا تو ان کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہاں انہوں نے ان عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ اس بوڑھے انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی بیٹیوں کے لیے کی گئی مدد سے خوش ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے، لیکن بعد میں اسے 8 سال کام کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا کیونکہ انہیں اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال یہاں پر کام کیا۔ یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم تھے۔ ان 10 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت پر غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتا دیکھتے تھے تو کہیں رات کو ستاروں پر غور کرتے تھے۔ اسی طرح وہ مختلف چیزوں کو آبزرو کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے اور ویسے بھی انہیں اس مصری کو مارے اب 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے انہیں واپس جانے میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر مصر سے نکل پڑے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے
جس کا نام کوہ طور تھا۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں پھر آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے شاخیں توڑتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ ناظرین، جیسے ہی یہ وہاں سے دوڑے، لیکن اس آواز نے دوبارہ انہیں کہا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے فائدے یاد دلائے اور پھر انہیں کہا کہ پھینک دو۔ اس کے بعد جب وہ چھڑی سانپ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ یہاں بڑا ہی کمال کا سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تب تک تم کامیاب رہو گے۔ اسی میں پورا کا پورا دین چھپا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدکار گروہ ہے اور وہ حد سے گزر چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے، جو اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی جرات کی ہے۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور اس نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اس بڑے ہجوم میں خاموشی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ اس وقت پیسے اور جاہ و جلال کے نشے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دی۔ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ یہ زور زور سے ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے نجومی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے ایک ایک کر کے تمام سانپ کو نگل لیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور جوش و خروش سے چیختا رہا، کیونکہ ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر تمام جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون اس وقت غصے میں تھا اور اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون ان دونوں موجودوں کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جا رہے تھے تو فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے۔ آگے راستہ ختم ہو چکا تھا، اب بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سب اسرائیلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ناظرین، جب سمندر میں رستہ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔